ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ماہین اسٹوڈیو. سو ویور، جیسا کہ میں نے پچھلے لیکچر میں آپ سے پرومس کیا تھا کہ میں اگلے لیکچرز میں جو اے ڈی پی انگلش کے بی ایس جو ہے اے ڈی پی اور بی ایس اس کی فنکشنل انگلش اور کمپیوٹر کے بھی لیکچرز لاؤں گی. تو دس از اے لیکچر آف فنکشنل انگلش جو کہ فرسٹ سیمسٹر کے لیے ہے، یونیورسٹی آف سرگودا اینڈ ایفیلیٹڈ کالج کے لیے. جو یہ بک میرے پاس ہے، جو کہ میں جس طرح سے میں کر رہی ہوں ایفیلیٹڈ کالج سے، تو اس طرح کے اسٹوڈنٹس کے لیے یہ بکس ہے. سو آج کی ویڈیو میں ہم پڑھیں گے فنکشنل انگلش کو. تو وہ کیسے پڑھیں گے، کیسی وہ ویڈیو ہے، تو وہ آپ کو پوری دیکھنی پڑے گی، تبھی آپ کو سمجھ آئے گی. بغیر اسکپ کی ویڈیو دیکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو ہر چیز کی سمجھ آ سکتی ہے. تو پلیز ویڈیو کو اسکپ مت کریے گا اور یہ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا. تو چلے اسٹارٹ کرتے ہیں. اچھا، تو یہاں پہ ہے چیپٹر نمبر 1، ڈیولپنگ انالیٹیکل اسکلز. تو اس کا جو تعارفی نوٹ ہے جو کہ یہاں پہ اردو میں لکھا ہوا ہے، تو وہ آپ کو پہلے میں بتا دیتی ہوں. تجزیاتی فکر علم کا ترقی کا ستون ہے. اگر ہم ہر شے کو بغیر کسی تحقیق کے قبول کرتے جائیں تو علم کی ترقی کا دروازہ بند ہو جائے گا. مطلب کہ انالائٹیکل جو اسکل ہے وہ بہت ہی ضروری ہے کسی چیز کو سمجھنے کے لیے، اپنے علم میں اضافہ کرنے کے لیے، علم کی ترقی کے لیے انالائٹیکل اسکلز بہت ہی ضروری ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو چونکہ یہ انگلش پروگرام ہے تو ہم اس کو انگلش میں ہی ڈسکس کرتے ہیں. تو چلیں، ڈیولپنگ انالیٹیکل اسکلز. تو یہاں پہ جو اس کے ہیں وہ 3 کوشچن بن سکتے ہیں. واٹ آر انالیٹیکل اسکلز اینڈ ہاؤ یو ڈیولپ دیم. واٹ آر انالیٹیکل اسکلز، ہاؤ ول یو ڈیولپ دیم، ویئر آر دے نیڈیڈ. ڈسکرائب دا امپورٹینس آف انالیٹیکل اسکلز، ہاؤ ول یو ڈیولپ دیم. تو چلے پہلا کوشچن یہاں پہ ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. واٹ آر انالیٹیکل اور کریٹیکل اسکلز. Analytical skill is an integral part of our better thinking, reading and writing. جو analytical skills ہوتی ہیں وہ ایک اہم حصہ ہوتی ہیں ہماری اچھی سوچ، ریڈنگ کو اور لکھائی کو بہتر کرنے کے لیے. It lends fairness in impartiality to whatever is communicated to others. یہ رجحان رکھتی ہے کس کی طرف؟ فیئرنیس کی طرف اور امپارشیلٹی کی طرف، کہ ہم کیسے دوسروں کے ساتھ مخاطب ہوتے ہیں یا ان سے بات کرتے ہیں. It is badly needed in all activities of life. زندگی کے ہر جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ زندگی کے ہر شعبے میں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. تو انالیٹیکل تھنکنگ کیا ہوتی ہے؟ اٹ مینس ٹو انالائز اے تھنگ بیفور وی بلیو اٹ. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کے بارے میں سوچنا اس سے پہلے کہ ہم اس پہ یقین کر لیں. وی شوڈ ناٹ بلیو اے تھنگ انلیس وی ٹیک این ان ڈیپتھ ویو آف اٹ. ہمیں کسی چیز کو اس طرح سے یقین نہیں کرنا چاہیے جس سے پہلے کہ ہم اس کے بارے میں ایک ان ڈیپتھ ویو نہ لے لیں. وی مسٹ نوٹ دا پروز اینڈ کونز آف این آئیڈیا بیفور وی بلیو اٹ. ہمیں ایک جو نوٹ ہے اس کے ہر حمایت اور مخالف کے نکات کو تجزیہ کرنا چاہیے اس سے پہلے کہ ہم اس پہ یقین کریں. دس مینس دا چیکنگ اینڈ ایگزامینیشن آف اے فیکٹ اور آئیڈیا کریٹیکلی. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی فیکٹ کو، کسی حقائق کو اور کسی آئیڈیا کو ایک تنزیہ نظر سے دیکھنا ہے، اس کو چیک کرنا. دس ایکٹ ایز اے فلٹر ٹو آور تھنکنگ. جیسے ایک فلٹر کی طرح کام کرتا ہے. جیسے کہ ایک فلٹر ہوتا ہے، اگر ہم جیسے پانی کا فلٹر کی آپ اگزامپل لے لیں کہ ایک پانی کا جو فلٹر ہوتا ہے اسے پانی میں سے ساری گندگی، ساری پانی نکل جاتی ہے اور جو پانی ہوتا ہے وہ صاف حالت میں ہم تک پہنچتا ہے. تو یہ جو کریٹیکل تھنکنگ ہوتی ہے یہ بھی ہمارے دماغ میں، ہماری تھنکنگ میں ایک فلٹر کی طرح کام کرتی ہے. مطلب کہ ہمارے دماغ سے ساری ایک فیکٹ کے متعلق، حقائق کے متعلق ساری گندگی نکال دیتی ہے اور ایک جو اس کا کنکلوژن ہوتا ہے وہ ہمیں دیتی ہے. آفٹر دس پروسیس آف کریٹیکل ایگزامینیشن کے پروسیس کے بعد وی میک دیٹ آئیڈیا. ہم وہ آئیڈیا بنا سکتے ہیں اور تھنک پیور اینڈ کلین. اس چیز کو پیور اور کلین، صاف ستھرا، وہ جیسے کہ فلٹر کی طور پہ کام کرتی ہے تو وہ چیز صاف ستھری ہو کر ہمارے پاس آ جاتی ہے. انالیٹیکل تھنکنگ ہیز اے فالوئنگ پرومیننٹ فیچرز. اب اس کے فیچرز کیا ہیں وہ ہم پڑھتے ہیں. فیچرز آف انالیٹیکل تھنکنگ. انالیٹیکل تھنکنگ از بیسڈ آن آنیسٹی. یہ آنیسٹی، ایمانداری پر بیس کرتی ہے، فیئرنیس پہ بیس کرتی ہے، جسٹ آبزرویشن پہ بیس کرتی ہے اور فیلنگس پہ بیس کرتی ہے. اٹ از امپارشل، مطلب کہ کسی کے حق میں نہ ہو یہ. اینڈ ابو پرسنل کلر، مطلب کہ کسی کے حق میں نہ ہو ایسا ہو کہ جیسا کہ ہم
یہ دنیا میں جیسے رواج ہے کہ اگر کوئی گورا ہے تو اس پہ زیادہ فوقیت ہوتی ہے، اور جو کالے ہوتے ہیں ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، امیر کو زیادہ فیور ملتا ہے، غریب کو نہیں ملتا۔ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، امپارشل ہونے چاہیے، کسی کے رنگ اور نسل کے مطابق نہیں ہونی چاہیے۔ اٹ ڈز ناٹ فیور اینڈ سپورٹ سبجیکٹیوٹی، یہ سبجیکٹیوٹی سپورٹ یا اس کے فیور میں نہیں ہونی چاہیے۔ اٹ ایگزامائن دا میرٹس اینڈ ڈی میرٹ آف اے تھنگ کریٹیکلی، میرٹس اس کی اچھی چیزیں، ڈی میرٹس اس کی بری چیزیں، ان دونوں چیزوں کو کریٹیکلی ہمیں دیکھنا چاہیے، ایگزامائن کرنا چاہیے۔ اٹ مینس دیٹ اٹ ٹیکس انٹو اکاؤنٹ دا پروز اینڈ کونز آف این آئیڈیا بفور اٹ از ڈکلیئر فائنل اینڈ کنکلوسیو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں اس کو پروز اور کونس کو دیکھنا چاہیے اس سے پہلے کہ ہم اس کو ڈکلیئر کر دیں، اس کو فائنل اپنا نتیجہ بتا دیں۔ اٹ از لاجیکلی اینڈ اپیلز ٹو کامن سینس، یہ ایسی ہونی چاہیے کہ کامن سینس کو اپیل کرے، ایسا نہ ہو کہ کچھ ایسی بات کر دی جائے جو کہ کامن سینس سے ہی پرے ہو۔ ایسی چیز ہونی چاہیے جس کو ایک عام انسان کامن سینس کے مطابق سمجھ سکے۔ اٹ ڈز ناٹ کانٹراڈکٹ دا ایکسپیرینس آف ڈیلی ہیپننگ آف لائف، دنیا جو آپ کے اب ایسا نہ ہو کہ آپ وہی سوچیں جو آپ کی نارمل زندگی میں ہوتا ہے، آپ کچھ ایسا سوچنے کی کوشش کریں جو کہ سب سے ہٹ کے ہو۔ اٹ از کوہیرنٹ اینڈ آرڈرلی، یہ ایک آرڈر میں ہونا چاہیے۔ جیسے کوہیرنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ چپکا ہوا، اس طرح سے ہونی چاہیے۔ اٹ از آلویز سپورٹڈ بائی فیکٹس اینڈ ایویڈنس، جیسے کہ کسی اگر آپ ایک کورٹ کی مثال لے لیں، ٹھیک ہے، ایک مجرم کو تب تک رہا نہیں کیا جاتا، یہ تب تک سزا نہیں دی جاتی جب تک اس کے پاس کوئی ایویڈنس نہ ہو کوئی۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ جیسے کہ ایک مجرم ہوتا ہے تو اس کو کورٹ میں جب لایا جاتا ہے تو جب تک اس کے پاس ثبوت نہ ہو، اس کے پاس حقائق نہ ہو، تب تک نہ اس کو رہا کیا جاتا ہے اور نہ ہی اس کو سزا دی جاتی ہے۔ اسی طرح سے جو انالیٹیکل تھنکنگ ہوتی ہے وہ بھی اسی چیز پہ بیس کرتی ہے، اسی سے کہ اس کے پاس فیکٹس ہونی چاہیے اور ایویڈنس ہونی چاہیے۔ دا فیکٹ آر آلویز لائبل اینڈ کریڈیبل، جو فیکٹس جو آپ کے پاس ہوں گی وہ بھی ایسے ہونے چاہیے کہ جو ریلائبل ہوں، ایسا نہ ہو کہ وہ جھٹلائے جا سکیں، ایسے ہوں کہ وہ کبھی بھی جھٹلائے نہ جا سکیں، ٹھیک ہے۔ اٹ از آلویز کلیئر اینڈ سمپل، اٹ نیور انوالو اینڈ کنفیوز، یہ کلیئر ہونی چاہیے، سمپل ہونی چاہیے، ایسے نہ ہو کہ کسی انسان کو یہ الجھا دے یا کنفیوز کر دے۔ ایون اے لے مین کین انڈرسٹینڈ اٹ اینڈ بلیو اٹ ٹو بی ٹرو، حتیٰ کہ جو ایک عام سا آدمی ہے، کامن مین، وہ بھی اس کو سمجھ سکے، اس پہ یقین کر سکے کہ یہ سچ ہے یا نہیں۔ اٹ از آلویز کنونسنگ اینڈ آرگومنٹیٹیو، ٹھیک ہے۔ تو جو آج کا لیکچر ہے، ہم نے اس میں جو پہلا کوشچن ہے واٹ آر انالیٹیکل اسکلز اینڈ کریٹیکل اسکلز، ہم نے اس کو ڈسکس کیا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم کیا پڑھیں گے وہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں پتہ چلے گا۔ تو فی الحال کے لیے اللہ حافظ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے لائک کریے گا، شیئر، سبسکرائب اینڈ کمنٹ اینڈ پریس دا بیل آئیکن۔ سو اب تک کے لیے گڈ بائے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اس کو شیئر بھی کریں جتنا آپ ہو سکیں۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔